السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس، لاسٹ لیسن میں آپ نے پڑھا کہ تصور کس قسم میں سے ہے؟ علم کی دو قسمیں، تصور و تصدیق۔ اور پھر تصور کی تعریف آپ نے دیکھی، حکم کی تعریف دیکھی، ایقاع نسبت، انتزاع نسبت سمجھا۔ تصور ایک بار پھر تعریف کو ریپیٹ کر دوں، تصور وہ علم ہے جو حکم سے خالی ہو۔ اس کا بیان آپ پچھلے لیسن میں، پچھلے سبق میں دیکھ سکتے ہیں، پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا سبق جو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ تصدیق کی تعریف کیا ہے، اور تصدیق کے چند اقوال ہیں۔ حکمہ کے نزدیک تصدیق کی کچھ الگ تعریف ہے، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی تعریف تھوڑا سا الگ کی گئی ہے۔ آپ یہ پیراگراف اما التصدیق فہو علی قول الحکمہ عبارۃ عن الحکم المقارن للتصورات فالتصورات الثلاثۃ شرط لوجود التصدیق ومن ثم لا یوجد تصدیق بلا تصور۔ والامام الرازی یقول، یہاں امام رازی نے کیا کہا ہے، یہاں سے یہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ یہ پورا پیراگراف و ادراک النسبۃ الحکمیہ المسمى بالحکم، یہاں تک کی پوری بحث آپ پیراگراف کتاب سے ملائیں، عبارت جو ہے کتاب سے ملائیں، اور یہاں کتنی باتیں سامنے آپ کے نکل کے آ رہی ہیں اس کو میں مختصر طور پر بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہاں تصدیق کی جو ماہیت ہے، اس سلسلے میں حکمہ نے اور امام فخر الدین رازی کے درمیان اختلاف ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب دو الگ الگ قول ہوں گے تو بظاہر ایک قول دوسرے سے مختلف ہوگا، تو اسی طور پر اختلاف۔ اوکے، اب آپ دیکھیں کہ تصدیق، اب جب یہاں دو لوگوں کا قول دیکھنا ہے، حکمہ کا، یعنی حکمہ جمع ہے، یہ گروپ ہے، سمجھ لو۔ اب ایک گروپ نے کہا کہ تصدیق یہ ہے، یعنی تصدیق کی یہ تعریفیں ہیں، اور امام رازی نے کہا کہ نہیں، تصدیق کی یہ تعریف صحیح ہے۔ اب دیکھتے ہیں دونوں کا قول اور دونوں کا مطلب نکالتے ہیں۔ سب سے پہلے تصدیق حکمہ کے نزدیک کیا ہے، تو کہتے ہیں وہ حکم و اذعان ہے جو تصورات سے ملا ہوا ہو، یعنی تصدیق ایسا ہے جو تصور سے ملا ہوا ہوتا ہے، بغیر تصور کے تصدیق نہیں پائی جائے گی، اس قول کے موافق۔ آگے بڑھتے ہیں تو اس تعریف کے لحاظ سے تصدیق صرف حکم و اذعان کو کہیں گے، اور تصورات تصدیق کے وجود کے لیے شرط ہوں گے، لہٰذا جب تک تصورات نہ ہوں گے تصدیق بھی نہ پائی جائے گی، کیونکہ مشروط بغیر شرط کے نہیں پایا جاتا۔ کہ جب آپ نے یہاں کہہ دیا کہ تصورات ملے ہوئے ہیں تو گویا آپ نے شرط اور مشروط کی صورت پیدا کر دی۔ تو اب یہاں کیا ہوا کہ تصدیق تب تک نہیں پایا جائے گا جب تک تصورات نہ پائے جائیں۔ اور امام رازی کے نزدیک کیا ہے، حکم اور تصورات اطرافہ کے مجموعہ کو کیا کہتے ہیں؟ امام رازی کہتے ہیں کہ حکم اور تصورات اطرافہ کا مجموعہ جو ہے یہی تصدیق ہے۔ اس تعریف کی بنیاد پر تصورات اطرافہ تصدیق کے لیے شرط نہیں ہوں گے، بلکہ تصدیق کے اجزاء قرار پائیں گے، یعنی یہ جز ہیں، بغیر اس کے تو پائے نہیں جانا ہے، تو یہاں شرط نہیں ہوگا بلکہ یہ جب ہوگا تبھی پایا جائے گا، یعنی تصدیق جو ہوگی اس کا یہ جز ہوگا، اجزاء ہوں گے اس کے۔ اس تعریف پر بھی تصدیق بغیر تصور کے نہیں پایا جائے گا۔ دیکھا جائے تو دونوں باتیں ایک طریقے سے سیم لگ رہی ہیں، لیکن تھوڑا سا باریک سا مائنر فرق ہے، آپ اس کو غور کریں۔ تو اس تعریف پر بھی کیا ہے، تصدیق بغیر تصور کے نہیں پائی جائے گی، کیونکہ کل بغیر جز کے نہیں پایا جاتا۔ بھائی کل ہے، مثال کے طور پر آپ کے سامنے گلاس رکھا ہے، تو گلاس کے جو اجزاء ہیں کہ اس میں کس شیشے کا استعمال ہوا ہے، فائبر کا ہے تو کس فائبر کا استعمال ہوا ہے، اس کو ایک نقشے میں ڈھالا گیا ہے، تو اس کے اجزاء ہیں،
اسی طریقے سے آپ دروازے کو دیکھیں تو دروازے کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ ایک ڈھانچہ تو ہے لیکن اس میں لکڑیوں کا استعمال ہوا ہے، کچھ جگہوں پر اسٹیل کا استعمال ہوا ہے، کچھ جگہوں پر پینٹنگ ہے اور الگ سے اس میں پتلی باریک لکڑیوں کا استعمال ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کل دروازہ یہ کل ہے لیکن ان کے اندر جز تو پایا جا رہا ہے نا، تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ کل بغیر جز کے نہیں پایا جاتا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ان دونوں تعریف کے لحاظ سے دونوں نے تعریف کر دی، حکمہ کے نزدیک وہ حکم و اذعان جو تصورات سے ملا ہوا ہو، امام رازی کے نزدیک حکم اور تصورات اطرافہ کا مجموعہ۔ اب ان دونوں تعریفوں سے جو فرق پیدا ہو رہا ہے اس کی تفصیل دیکھیں۔ تصدیق، پہلا فرق، تصدیق صرف حکم اور اذعان کو کہتے ہیں، اوکے؟ امام رازی کے نزدیک تصدیق حکم اور تصورات اطرافہ کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، تصورات تصدیق کے لیے شرط ہے، یعنی جب تصدیق تبھی پائی جائے گی جب تصورات پائے جائیں گے۔ دوسرا، تصورات تصدیق کے جز ہیں، تصدیق بسیط ہے۔ تیسرا پوائنٹ کس کے نزدیک؟ حکمہ کے نزدیک تصدیق بسیط ہے، اس کا کوئی جز نہیں، اور امام کے نزدیک تصدیق مرکب ہے، بسیط نہیں ہے، مرکب ہے، اس کے اجزاء ہیں۔ اب دیکھیے، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ تصدیق بسیط ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے تصدیق مرکب ہے، اس کے اجزاء ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ نے کہا، حکمہ نے کہا کہ تصورات تصدیق کے لیے شرط ہیں، گویا کہ تصورات تو اجزاء ہو گئے، لیکن اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں کہ بسیط ہے، اس کا کوئی جز نہیں۔ تو اس طریقے سے کچھ باتیں واضح ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ کہیں کہ زید قائم، اور زید کے قیام کا، زید کے کھڑے ہونے کا اعتقاد کر لو گے تو اس سے تمہیں 3 علم حاصل ہوں گے کہ نہیں؟ زید قائم پر غور کیجئے، 3 علم حاصل ہوں گے، وہ کون سے ہوں گے؟ سب سے پہلے زید کا علم حاصل ہوگا، پھر اس کے بعد قائم کے معنی کا علم حاصل ہوگا۔ زید قائم میں زید کا علم حاصل ہوا، اور قائم کا جو معنی ہے اس کا علم حاصل ہوگا آپ کو۔ اور پھر ان دونوں کے درمیان ایک نسبت ہوگی، اس نسبت کا علم جس کو تم فارسی میں ہست ہے اور نیست نہیں ہے، یعنی ایجاب اور سلب کے ذریعے سے کرتے ہو، اور اردو میں ہے نہیں ہے ہے، اس سے تعبیر کرتے ہو۔ اسی آخری معنی کو کبھی حکم کہا جاتا ہے اور کبھی نسبت حکمیہ کہا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے، اس معنی کو حکم اگر کہتے ہیں تو حکمہ کے نزدیک کیا ہے؟ تصدیق صرف حکم اور اذعان کو کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیے، نسبت حکمیہ تب تک نہیں پایا جائے گا جب تک تصورات اطرافہ نہ پائے جائیں۔ جب تک زید اور قائم نہیں ہوگا تو اس کے اندر نسبت کہاں سے ہوگی؟ اور جب آپ نے نسبت لگا ہی دیا، اس کا مطلب کہ زید اور قائم بھی پائے جائیں گے، تو کان جو ہے گھما کے پکڑا ہے، بات تو سیم ہے۔ یعنی معنی رابطی کی 2 تعبیریں ہیں، کیا؟ ایک حکم اور ایک نسبت حکمیہ۔ اہل منطق کی اصطلاح میں حکم کے 4 معانی ہوئے: محکوم بھی، نسبت تامہ جزئیہ جسے نسبت حکمیہ کہتے ہیں، اور تیسرا قضیہ، اور چوتھا اذعان و اعتقاد۔ یعنی جب آپ نے زید سمجھ لیا اور قائم کا علم آپ سمجھ گئے، پھر اس کے بعد نسبت کو سمجھ گئے، تو آپ کو یہ اعتقاد ہو جائے گا کہ زید کھڑا ہے۔ حکمہ جس حکم کو تصدیق کہتے ہیں اس حکم سے مراد اذعان و اعتقاد ہے۔ تو حکمہ کی بات صحیح ہو گئی، اور اس کے علاوہ تصدیق کے لیے جس حکم کا ادراک ضروری بیان کیا گیا ہے اس حکم سے مراد نسبت حکمیہ ہے۔ اب آپ اتنی باتوں پر غور کریں تو اس پورے پیراگراف سے آپ کو چند باتیں سمجھ میں آئیں۔ 3 پوائنٹ میں نے حکمہ کے نزدیک بتایا اور 3 امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ تو اب ان تینوں میں فرق کیا تھا وہ بھی مثالوں کے ذریعے سے واضح ہو گئی۔ یعنی زید قائم کو آپ سامنے رکھیں، سب سے پہلے آپ کو زید کا علم حاصل ہوگا، پھر قائم کا علم حاصل ہوگا، پھر اس کے بعد ان دونوں کے درمیان نسبت حکمیہ، اور پھر اس کے بعد آپ کو اذعان و اعتقاد ہو جائے گا کہ زید کھڑا ہے۔ تو حکمہ کے نزدیک تعریف کیا ہے؟ تصدیق صرف حکم و اذعان کو کہتے ہیں۔ تو حکم کب پایا جا رہا ہے؟ جب نسبت تصورات پائے جا رہے ہیں۔
تو پھر دوسری بات فوراً سمجھ میں آتی ہے کہ تصورات تصدیق کے لیے شرط ہیں، اور تصدیق شرط ہو گئے۔ اور پھر دوسرا پوائنٹ امام کا نزدیک سمجھ میں آ رہا ہے کہ تصورات تصدیق کے جز ہیں۔ دیکھیے یہاں تصورات ثلاثہ جو ہیں یہ تصدیق کے جز ہیں، تو دونوں بات اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ انسان کیا ہوتا ہے، ہر کسی کی فکر ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، سب اپنی فکر کو ظاہر کرتے ہیں، تو فکر سب کی صحیح ہوتی ہے، حالانکہ ساری فکریں صحیح نہیں ہوتی ہیں۔ آپ نے پیچھے جب درس ابتدا ہوئی تھی، آپ پہلا لیسن یا دوسرا لیسن دیکھیں تو وہاں بتایا گیا تھا کہ ہر فکر جو ہے صحیح نہیں ہوتی، کہیں کہیں وہ فکر غلط ہوگی۔ کیوں غلط ہوگی؟ جب آپ اس میں قانون کے حساب سے کام نہیں کریں گے، یعنی آپ منطق پڑھ رہے ہیں تو جب منطق کے اصول و قوانین کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو جو چیز جو علم اس سے حاصل ہونا ہے وہ حاصل نہیں ہو پائے گا، تو تمام فکریں صحیح نہیں ہوں گی۔ بحث آپ مکمل طور پر اسے پڑھیں گے بہرحال، تو فکر الگ الگ ہوتی ہے۔ تو یہاں انہوں نے بھی اپنی فکر ظاہر کی، انہوں نے بھی فکر ظاہر کی، انہوں نے بھی اپنی بات ایک طور پر صحیح رکھی، انہوں نے بھی اپنی صحیح رکھی۔ کیونکہ انہوں نے ضابطہ نہیں توڑا تھا، ضابطہ کو برقرار رکھا، حالانکہ بات دونوں کی لگ بھگ سیم ہے لیکن مائنر سا فرق ہے، وہی یہاں سمجھنا ہے۔ اور آج کے لیسن میں اتنی ہی بات۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک بٹن پر پریس کر دیں۔ اس کے بعد ایک گھنٹا بنا ہوگا جس کو ہم بیل آئیکن کہتے ہیں، اس بیل آئیکن کو آپ پریس کر لیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو بھی ویڈیوز، یعنی اگلا لیسن جب اپلوڈ کیا جائے گا، اگلی ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا کہ یہ ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے، تو آپ اسے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو پڑھنے کے لیے آپ کیا کریں، کتاب کو سامنے رکھیں اور عبارت ملائیں۔ عبارت ملانے کے بعد اس عبارت سے جو نچوڑ نکل رہا ہے، جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کو پیش نظر رکھیں، اور جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کو سامنے سے دیکھیں، تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو آگے جو بحث ہوگی تصور کے سلسلے میں ہوگی کہ تصور جو ایسا علم ہے جو حکم سے خالی ہو، تو اس کی چند قسمیں نکلیں گی، یعنی ٹائپس آف تصور۔ تو پھر یہ انشاءاللہ عز و جل اگلے سبق میں، اگلے لیسن میں، اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ ابھی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔